تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام و رسول ختم و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، عصر حاضر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آج کا سب سے بڑا المیہ بے صبری ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کی سرشت میں تیزی ہے، تندی ہے، جلد بازی ہے، لیکن آج کے دور میں بے صبری اپنی حدیں پھیلا چکی ہے۔ آپ اپنے گھریلو حالات کا جائزہ لے لیں، میاں بیوی کے درمیان گفتگو کا جائزہ لے لیں، دو دوستوں کے درمیان آپ کا مذہب ہے یا آپ کی سیاست، ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں۔ تجارتی معاملات کے اندر لین دین کے حوالے سے اندازہ لگا لیں کہ 10-10 روپے پہ آدمی قتل ہو رہا ہے۔ گویا آج ہمارا جو معاشرہ بہت سارے مسائل کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر فہرست مسئلہ وہ صبر کا نہ ہونا ہے۔ ہمیں نتیجے پر ہی جلد چاہیے۔ 2-4 دن دعا کی، مسجد میں آئے، نتیجہ نہیں ملا، انسان فوراً مایوس ہو گیا۔ صبر نہیں، معاشی حالات چند دن تنگ ہو گئے، بیوی بچوں نے گھر سر پہ اٹھا لیا، گویا ہر اعتبار سے بے صبری۔ اور میرے بھائی، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ روزے کا بہت بڑا درس صبر ہے۔ تم ساری حلال چیزوں کو روزے کے حالت میں ترک کر دیتے ہو، اور پچھلے پیر بھوک بڑھ جاتی ہے، پیاس بھوک بڑھ جاتی ہے، برداشت کرتے ہو یا اثر کے وقت روزہ کھول لیتے ہو، مغرب کے وقت کھولتے ہو، برداشت کرتے ہو؟ تو میرے بھائی، روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر برداشت ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، آپ افطاری کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے 2 فرحتیں ہیں، فرحتان۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اتنے صبر کے بعد تو فرحت محسوس کرتا ہے، اور دوسری ٹھنڈک اور فرحت کم محسوس ہوگی جب کل قیامت کے روز اس صبر کے نتیجے میں اللہ کے پاس جنت پائے گا، تب بھی وہ ٹھنڈک اور وہ مٹھاس محسوس کرے۔ تو میرے بھائی، ہم نے روزے سے سبق سیکھنا ہے کہ زندگی کے معاملات، وہ کاروباری معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، میرا مذہب ہے، سیاست ہے، میاں بیوی کی گفتگو ہے، بھائیوں کے ساتھ گفتگو، یا منڈی اور بازار کے معاملات، انشاءاللہ ہم نے تمام معاملات کے اندر صبر، حوصلے اور تحمل سے کام لینا ہے۔ کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، فاصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ صبر کرنا چھوٹے بندوں کا کام ہے ہی نہیں۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ بلند کاموں میں سے، عزم والے کاموں میں سے، اور یہ بڑا کام بڑا آدمی کر سکتا ہے نا، چھوٹا بندہ نہیں کر سکتا۔ صبر سے انسان پہچانے جاتے
ہوتی ہے کہ بیوقوف ہے، بابے کو تو پتا کوئی، جس طرح خون میرا کھول رہا ہے تو بابا جی کا کیوں نہیں کھولتا؟ انہوں نے بیٹا زندگی گزاری ہے، تجربات حاصل کیے ہیں، آپ قرآن پڑھیں۔ میرا یہ کہنا ہے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء کے معجزات قرآن کے اندر ہیں، اللہ کی قسم وہ صبر کرتی جائے۔ اٹھائیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک رب کی خاطر دعوت دی، آزمائش ہے، کوئی مان نہیں رہا، ایمان کو نہیں لا رہا، معاشرہ بت پرست، وہ جو اللہ رب العالمین سے امیدیں لگائی جاتی ہیں وہ ساری بتوں سے امیدیں، بتوں سے مانگنا، بتوں کے نام کی قربانیاں، بتوں سے اولاد کے مطالبے، وہ ساری چیزیں، لیکن اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں کہ لوگوں اور رب کی توحید کی طرف چھوڑو بت پرستی۔ یہ ساری دنیا دشمن، کیا ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس کی دعوت کو چھوڑو، قبول نہیں کرنا۔ ابراہیم صبر کر رہے ہیں، گھر سے بھی تکلیفیں، ابا کو دعوت دی، ابا نے کہا گھر چھوڑ جا، اپنی دعوت سے باہر آ جا، وہاں جو نہیں مانگیا تجھے مار مار کے نکال دوں گا۔ معاشرہ بھی دشمنی پہ تلا ہوا ہے، صبر کرتے رہے، آگ جلائی گئی، فرشتہ بھی آیا، حکم ہو تو آگ بجھا دی جائے، کہا نہیں، آگ میں گئے، صبر کیا، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر۔ میرے تک تو صبر آئے گی۔ آج میرے بھائیوں اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا، آج ہم اپنے دین کی شکل بدلتے جا رہے ہیں، نہ توحید پہ صبر، نہ نماز پہ صبر۔ وہ مسائل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے وضاحت سے بیان فرما دیے، آج ہم ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مجھے میرے عقیدے میں مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، مجھے میری عبادت کے اندر مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ پچھلا خطبہ بھی اسی سلسلے پہ تھا کہ رب کی رضا، جنت کے طلبگار، عقائد پہ جانے دے دی، توحید کی خاطر گھر بار جانے لوٹا دی، لیکن رب کی توحید پہ ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آئی۔ صبر کا نتیجہ معجزہ ہوا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ صبر کا نتیجہ۔ اولاد نے ملی، رب حب لی من الصالحین، اتنی شدید آزمائش، 80 سے 87 سال، نبی، اللہ کا نبی، محبوب ترین بندہ اللہ کی زمین پر، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اولاد نرینہ مانگ رہا ہے، لیکن رب نے عطا نے کی، اتنے عرصے بعد جا کے صبر آزمایا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اللہ نے اولاد سے نوازا، صبر کا امتحان اب بھی ختم نہیں ہوا۔ اتنے عرصے بعد اولاد، پھر اللہ آزما رہا ہے، چلو آنکھوں سے دور چھوڑ کے آؤ، حرم کے پاس چھوڑ کے آؤ، کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کے آؤ، کہاں؟ جہاں بے آب و گیا ہے، غیر ذی زرع، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی کلٹیویشن نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، جو چھوڑ کے آؤ۔ یہ رب کے حکموں کی اتباع، اطاعت، فرما برداری، جھکنا، سبمسنس انبیاء کے اندر بدرجہ اولا پائی جاتی۔ نبی رب کے حکم کے سامنے جھکا پڑا ہے، اللہ آزما رہا ہے صبر کو۔ صابرین کو اللہ تعالیٰ گھر والیاں بھی صبر و شکر والی عطا کرتا ہے۔ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خیر ہے نا، مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، کہا پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ صفا مروہ پر کیوں کہا کی تھی اماں ہاجرہ؟ پانی نہیں تھا، پیاس شدید ہے، جان لیوا پیاس،
صبر ہے نا، اور بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اتنا زبردست صبر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرشتہ ہے وہ بڑا مشہور، آپ نے سنا کہ اسماعیل ایڑیاں مارتے رہے اور نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا. مجھے کوئی اس طرح کی صحیح سند نہیں ملی کو بعد رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہو، یہ سچا واقعہ ہو، تاریخی لحاظ سے بھی مجھے نہ تاریخی صحیح سند ملی ہے اور نہ روایت کی صحیح سند ملی، بلکہ جہاں اسماعیل لیٹے ہیں ان کے قریب جبریل نے پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. یہ معجزہ. تم صبر کرو، اللہ معجزات دکھائے گا. یعقوب علیہ السلام، قرآن پڑھو تو صحیح نا، تم نے موضوع کو مزے لینے کے لیے پڑھا ہے، کبھی اپنی زندگی میں صبر کو امپلیمنٹ کر کے دیکھو، صابر و شاکر بن کے دیکھو. اللہ کی قسم ہے یہ وہی زمین ہے، وہی لیل و نہار، وہی سورج چاند ستارے، وہی اللہ کی کتاب، اس کے احکامات، بندے بھی اس کے، رب العالمین بھی وہ. تو اللہ کی قسم صبر کر کے دکھا، تو رب کا ولی ہوگا، اللہ ولی کے ذریعے کرامات دکھائے گا. لوگوں نے ایسے وہ کھیل بنائے تماشے، فلاں ولیوں کو نہیں مانتا، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم الذین آمنوا وکانوا یتقون، رب ڈیفائن کرتا ہے ولی کو. تو ایمان لے آیا، تقوی اختیار کر، اور متقین کی بہت بڑی صفت صابرین ہونا ہے. صابر و شاکر یہ متقین کی صفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. ہم مایوس نہیں اللہ کی قسم، آج بھی متقیان اللہ تیرے ذریعے کرامت کا اظہار کرے گا. ہم کہتے ہیں شاید ولی اللہ فوت ہو گیا، کوئی ولی اللہ آئیے. کوشش کر، یہ ولایت کا نصاب آسمان سے اترا پڑا ہے، ذرا عمل کر کے دیکھ. بیٹا جدا ہوا، پریشان، لیکن الفاظ کیا ہے؟ قرآن یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ کن الفاظ دیکھیں، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. بھئی میں تو اللہ کا نبی صبر ہی کر سکتا ہوں. صبر کیا، نتیجہ کیا ملا؟ معجزہ کیسے ہوا؟ یوسف نے کہا بھائیو یہ کرتا لے جاؤ، اپنے باپ کی آنکھوں پہ پھیرنا، بنائی لوٹ آئے. لوٹی کہ نہیں بنائی لوٹی؟ باپ کہہ رہا فصبر جمیل، اللہ نے صبر کا نتیجہ عطا کیا. پڑھو یوسف علیہ السلام کی کہانی، ان کا واقعہ. دنیا نے مٹانا چاہا، اللہ نے نہ صرف بچایا بلکہ تختوں پہ بٹھایا. عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور دروازے بند ہیں یوسف، برائی کا ارتکاب کر لیں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا بڑا پیارا جواب، 13واں پارہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں نے کیا تھا، میرے نفس نے مجھے بچایا، یہ تو میرے رب کا رحم تھا، یہ میرے رب کا فضل تھا. اچھا تم یہ نہیں نہ کرو گے تو کیا کہا عزیز مصر سے اس کی بیوی نے؟ میں مختصر کر رہا ہوں. جب پیچھے بھاگی ہے، سامنے دروازے پہ کون آ گیا؟ عزیز مصر. ہاں جی کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو تیری بیوی پہ ہاتھ ڈالے؟ اس کی سزا تو قید ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، جیل میں ڈال دیے گئے. صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور صبر کا پھر نتیجہ کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیچارہ بکتا بکاتا کہاں پہنچا؟ جیل ہو گئی. جیل کے اندر بھی اللہ کی توحید ہے. تو لوگوں زیادہ رب اچھی ہیں کہ ایک علاج اچھا ہے. اور میرے بھائی اس سے ایک سبق ملتا ہے، جہاں بھی ہو تم، جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، اللہ کی توحید کی دعوت انسانوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے اندر تعطل نہ ہے. اور کیوں؟
سارے انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز اللہ کی توحید، اللہ کا قرآن آسمان سے لوح محفوظ پہ مکے کی سرزمین پہ نازل ہوا۔ 13 سال مسلسل نزول، نہ نماز کا حکم، نہ جہاد کا حکم، نہ تجارت کے حکم، کوئی نہیں حکم۔ کیا حکم ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت۔ 13 سال ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، غیر کے سامنے جھکنا نہیں، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ 13 سال یہ سبق پڑھایا میرے مسلمان بھائی کو، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عقیدہ توحید ہے کیا۔ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سمجھو یوسف علیہ السلام سے، سمجھو ابراہیم علیہ السلام سے، ہماری طرف کتاب قرآن ہے۔ 13 سال مکی صورتوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ سمجھا کے 13 سال جب عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں تب عبادات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عبادت بھی بہت بوجھ لگتی ہے۔ پھر جہاد 313 ہزاروں سے ٹکرا جائے، اللہ کی قسم یہ آسان ہو جاتا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ مضبوط پختہ عقیدہ، جس کی جڑیں زمین میں، شاخیں آسمان میں، زندگی کے اندر تم تو تیز آندیاں ایسے عقیدے والے کو ہلا نہیں سکتے۔ یوسف نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنایا۔ محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھے، غزوہ خندق تک اس سے پیچھے آ گئے، دعوت ہے روزانہ ظلم و ستم۔ 13 سال توحید پہ مارے کھانا پڑتی ہے، توحید پہ مارے کھانا پڑتی۔ آج میرا بھائی جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ سب جھکاتا ہے، کہتا ہے گول گول گال کرو، گول گول سب ملوا کے رکھو۔ یہ میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے دین کی شکل بدل دی، وہ جو توحید والے نعرے لگانے والے انہوں نے بھی بدل دی۔ یہ گول گول گال کرو، میں پاپولر ہو جاؤں، سب چلتا ہے، سب کہیں بندہ بڑا اچھا ہے۔ کیا اس بات کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا؟ ہاں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مولوی صاحب لگتا ہے ایک فرقہ پرستی سے سارے نے سامنے نہیں میرے بھائی، اپنی سچے عقیدہ توحید پہ ڈٹ جاؤ۔ لیکن تمہیں سمجھاتا یہ ہوں کہ ڈنڈے کے ساتھ تم نے منانا، ہم خود تو پختہ ہوں، بات کریں بھائی، منانا نبی کی ذمہ داری نہیں تھی، ہم نے وہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لے، ہاتھ بیان کیا روزانہ کی بنیاد پہ۔ نبی کریم سے ہم کو تکلیفوں کا سامنا روزانہ کی بنیاد پہ۔ پھر 10 نبوی کا وہ وقت جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم پر غم، ایسا اقربا دنیا سے وہ پیاری بیوی اٹھ گئی جو غم کے وقت سہارا دیا کرتی تھی، پریشانیوں کے وقت آپ کی ڈھارس بنایا کرتی تھی۔ آپ کیسا اقربا دنیا سے چلے گئے، اتنا صبر کیا، اتنا صبر، اللہ تعالیٰ نے معراج والا معجزہ عطا کر دیا۔ معراج والا معجزہ کس کا نتیجہ ہے؟ صبر کا۔ کبھی کہیں ہجرت ہو رہی ہے، کبھی کہیں، کبھی صحابہ مارے کھا رہے ہیں، کبھی اخبار میں رفتا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے خطبے کے اندر عرض کر چکا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری مدد کرے، ان کافروں کے لیے بد دعا کرے تو تنگ کرتے ہیں۔ کہا خواب ابھی تو ہم پر وہ وقت ہی نہیں آیا جو پہلے لوگوں پہ آیا تھا کہ زمین میں گڑھے بنا کے ان کو وہاں گاڑ کے سر پہ آلے چلا دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری مصیبتوں پہ وہ صبر کرنے والے اور اپنے دین سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ غزوہ خندق دیکھیں، پیٹوں پہ پتھر، اور لڑائی کس سے ہے؟ خوف کا عالم۔ مکے کے اوپر کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ دونوں چیزیں غزوہ خندق میں اکٹھی ہو گئی۔ خوف بھی ہے، باہر بن اختلاف روایات 10,000 یا 30,000 کا لشکر مدینے کے باہر کھڑا ہے، کہاں پر ہے مدینہ؟ پریشان، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر قبائل تھے بڑے بڑے مشرکین کے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ٹھان لیا
کہ ہم بات کریں گے، ہم کہیں گے کہ مدینے کی زمینوں کا خراج ہم ان کو دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے اللہ کے نبی تب بھی ہم ان بے ایمانوں کو کوئی ٹیکس اور خراج نہیں دیتے تھے، آپ تو اللہ پر اور آپ کی ذات پہ ایمان لے آئے ہیں، آپ ان بے ایمانوں کو ٹیکس دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہماری تلواریں فیصلہ کریں۔ یہ حالات تھے مدینہ منورہ کے، پیٹوں پہ پتھر ہے، بھوک ہے، خوف ہے، یہ سب کچھ ہے۔ صبر اتنا کیا کہ پھر اللہ نے معجزہ دکھایا۔ جابر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 افراد کو لیں، ہمارے گھر آ جائیں، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، ہم کھانا کھا لیں گے۔ لیکن وہ نبی رؤوف الرحیم تھے، سب کو آواز دی آ جاؤ بھائی جابر کے گھر کھانا ہے۔ جابر پریشان ہو گئے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کھانا تو 2-4 بندوں کا، لیکن پیچھے دیکھنا صبر کتنا تھا کہ پیٹوں پہ پتھر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر ملے۔ گھر گئے، کتنے لوگوں نے کھانا کھایا؟ سب کھانا کھا چکے، سب کھا چکے، لیکن ابھی بھی ہنڈیا کے اندر سادنا۔ نتیجہ کس کا ہے؟ صبر کا۔ پڑھو، اللہ کی قسم وقت تھوڑا ہے، میں اپنی بات ابھی شروع نہیں کی، میں سمرائز کر دوں۔ 3 بڑی قسمیں ہیں صبر کی، 3 جگہ صبر ہوتا ہے۔ ایک دین پہ صبر، جس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی کہ انبیاء نے، صحابہ کرام نے، بلال حبشی نے، خباب بن عرب نے، عمار سمیہ نے، خالد یاسر نے، ابو سلمہ نے، ان سب لوگوں نے اللہ کے دین پہ کیسا ڈٹ کے پہرا دیا ہے۔ خباب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے خطبے کے اندر بات عرض کر چکا کہ جانیں دے دی ہیں لیکن رب کے دین پہ مکمل پہرا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بات کرنی ہے، سننے سنانے میں تکلیفیں آئیں گی میرے بھائی، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دوسری بات، برائی پر صبر۔ پہلی بات نیکی پہ صبر، دین پہ ڈٹ جانا۔ اور کیوں میرے بھائی، اور نمازیں شروع کی ہیں، اب چھوڑو گے تو نہیں، ڈٹ گئے ہو اور پکے ہو۔ اور بھائی فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ تم نیکی پہ ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں موت بھی نیکی پر آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ انسانی زندگی کا ایک نیچرل سٹائل ہے۔ نمازیں پڑھنے والا جی کرے وہ سجدے میں گیا، موت آ گئی، قرآن کی تلاوت کر رہا ادھر موت آ گئی۔ آپ دیکھ لیں کلبس کے اندر جا کے دیکھ لیں، ڈانس کرنے والا ادھر مر گیا۔ انسان جو زیادہ کام کرتا ہے نا، عموماً اسی پہ موت آتی ہے۔ چھوڑنا نہیں، نیکی پہ صبر کرنا کیا ہے کہ نیکی پر مداومت اختیار کرنی ہے، ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں 4 دن پڑھ لی چھوڑ دیا، صدقہ دیا پھر چھوڑ دیا۔ ہم نے دین کے دیگر کام کیے پھر چھوڑ دیے، نہیں۔ جس کو اختیار کر لیا اس پہ صبر کرنا ہے۔ صبر چھوڑنا نہیں، اس کو دل کہتا ہے چھوڑ دے۔ کئی دفعہ اور میں اکثر گل کرنا نا، مولویاں تے 24 گھنٹے نماز پڑھنے تے دل نہیں کرتا ہوں، تو سمجھ تو بولے فرشتے نے، اے تہاڈی بھی غلط فہمی، کدی انہاں دا بھی کام کر۔ اکاری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لو تہاڈے ہاں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے، مگر یہ عبادت ہے، یہ نہیں عادت بن گئی بس وہ کر رہے ہیں، یہ عادت ہے۔ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے کہ دل نہ بھی چاہے، رب کا حکم ہے اس کے سامنے جھکنا ہے۔ آپ بھی عبادت سمجھ کے کرو اور ہمیں اس کی اختیار کرنی، انشاءاللہ کریں گے۔ نماز شروع کر لی ہے اللہ کی توفیق سے، اب رب سے دور جانا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے سجدے میں موت آ جائے، اور حدیث میں آتا ہے جس حال میں انسان مرے گا کل قیامت کے روز اسی حال میں اٹھایا جائے۔ دوسری بات برائی پہ، یوسف علیہ السلام نے برائی نہیں کی، اپنے آپ کو بچا لیا۔ حالانکہ انسان رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں تو تیسرا درمیان میں کون ہوتا ہے؟ کون کو لازمی برائی پہ اکساتا ہے؟ اور میں نا وہاں ٹھہرنے کی بات دور کی بات ہے، تنہائی میں عورت تمہارے پاس سے گزر جائے، شیطان اپنا کام کرنے سے باز نہیں آتے۔
ہونا چاہیے وہاں صبر، جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ پھر وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، طاقتور جبری صحابی رسول، کہا جاؤ تم نے نا تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں، مکے سے قیدی اٹھا کے لائے ہیں مشرکوں سے۔ گئے، رات چاند والی رات ہے، چاندنی، کہتے ہیں میں مکے کے اندر ایک دیوار کے اس چاند کا جو سایہ بن رہا تھا دیوار کا، میں وہاں کھڑا، ایک عورت آئی جس کا نام تھا عناق، زمانہ جاہلیت میں میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے، وہ کہتے ہیں قریب ہوئی میرے، پہچان کے کہتی ہے مرثد ہے، کہا ہاں مرثد ہوں۔ وہ عناق وہی زمانہ جاہلیت والی دعوت دیتی، آج اور رات ہمارے گھر بسر کرو، نوجوانوں سننا غور سے، آج موقع ہے۔ مرثد کا جواب کیا تھا؟ عناق میرے رب نے بدکاری کو حرام کیا، میرے رب نے بدکاری کو حرام کیا ہے۔ نوجوانوں برائی سے بچنا چاہتے ہو نا تو اپنی زبانوں پہ، یہ میں سب بچوں سے بوڑھوں سے سب سے کہوں گا، اپنے بچوں کو ایک بات سکھائیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اپنے بچوں کو بات سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو جب دین کی بات سکھائیں گے وہ کہیں گے کہ ابا جی ماما جی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ٹرینڈ یہ ہے، آپ کو ٹرینڈ کا پتہ نہیں، اس کو بتاؤ کہ اللہ والے ٹرینڈ کے بہاؤ میں نہیں بہا کرتے، ہم اللہ والے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں میں نے جب انکار کیا تو اس عناق نے شور کر دیا، یہ ہے تمہارا وہ جو قیدی چرا چرا کے لے جا رہا ہے نا، یہ بندہ پکڑا گیا۔ کہتے ہیں میں بھاگا، وہاں سے بھاگا، قیدی کو وہاں سے میں بھاگا ہوں تو 8 بندے میرے پیچھے چل پڑے۔ کہتے ہیں میں گھاٹی کی طرف گیا، وہاں غار بھی چھپا، وہ بے ایمان مجھے تلاش کرتے رہے، اسی گھاٹی کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کیا، پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر گر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، وہ مجھے دیکھ نہیں پا۔ کہتے ہیں سناٹا ہوا، گھروں کو چلے گئے، میں پھر گیا، میرا وعدہ تھا اس بندے سے میں تجھے قید سے آزاد کراؤں گا، اور ڈیوٹی کہاں سے لگی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، مسئلہ یہ تھا بندہ تھوڑا سا نا بھاری تھا، وزن زیادہ تھا، کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھا کے دھڑکی لگائی، بھاگا یہاں تک کہ میں تھک گیا، ایک جگہ اس کو رکھا، اس کی بیڑیاں کھولی، پھر وہ بھی میری مدد کرنے لگا، چلتے چلاتے ہم مدینہ طیبہ پہنچے، میں محمد رسول اللہ سے ملا اور میں نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح وہ عناق نامی عورت میرے تعلقات تھے، اس طرح مجھے ملی ہے، میں یہ کہہ کے آ گیا، میرا دل کرتا ہے میں اسے شادی نہ کروں، یہ سوال کیا ہے مرثد نے، سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فَالزَّانِيَاتُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، کہ زانیہ بدکار عورت سے بدکار مرد شادی کرتا ہے یا مشرک مرد شادی کرتا ہے، نیک شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے منع فرمایا مرثد نہیں شادی کرنی، مرثد بعد آ گئے۔ اور میرے بھائیو آج اگر وہ عورت اتنی نیک ہو تیرے ساتھ تعلقات قائم کرے، نوجوان سمجھ رہے، اور پھر تو اپنی ماں کے دوپٹے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے، اپنے باپ کی عزت اور پگڑی کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے، اپنے باپ تلے روتے ہوئے تو اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ جائے، نبی کے فرمان کو بھی چھوڑ جائے، ماں باپ کی عزت کو بھی چھوڑ جائے، ایک عورت کے پیچھے، بتا تیرا صبر کب کام ہے؟ مرثد نے صبر کر لیا۔ اور بھائی ہم پڑھاتے ہیں، بچے ہم سے اس طرح کے مسئلے روز کی بنیاد پہ پوچھتے ہیں۔ میں نے ایک خطبے کی درس کیا تھا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح، یہ اتنا گندا پوائنٹ انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ یہ لو میرج جائز ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے باقاعدہ علماء کرام سے، اس معاشرے کے اندر یہ لفظ آیا کیوں آیا؟ کتنا گھناؤنا لفظ،
جب وہ ایک شخص آیا تھا رسول کے پاس، کہا تھا جی مجھے بدکاری کی اجازت دے. آگے کیا کہتا ہے؟ مجھے بدکاری کی اجازت دے. اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا، کہا بڑے قریب کے رشتے کروائے، کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ تو بدکاری کرے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں پسند نہیں کرتا. تیری بہن کے ساتھ تو بدکاری کرے؟ کہا نہیں. تیری پھپھو کے ساتھ، تیری قریبی سارے رشتے کروائے؟ کہا نہیں. تو پھر اللہ کے نبی کہنے لگے کوئی کیسے یہ پسند کرے گا کہ تو اس کی بہن بیٹی بہو کے ساتھ بدکاری کرے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے اس نوجوان پہ ہاتھ رکھا اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، پاک کر دے، اس کو دین پہ قائم کر دے. میرے نوجوان بھائیوں، ہم نے اللہ کے قرآن کا حکم سمجھ کے، نبی کے فرمان کا حکم سمجھ کے، والدین کی اطاعت کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کاموں سے باز آ جانا ہے. کیونکہ آج نوجوان اس جمعے کے اندر وعدہ کر کے جاتے ہیں چل ہم باز آ جائیں گے. اللہ سے بڑی بات کون سی ہے؟ نبی کے حکم سے بڑی بات کون سی ہے؟ میرے والدین کی عزت سے بڑی بات کون سی ہے؟ آج انشاءاللہ سینے توڑ دیں گے. وہ رابطہ وہاں ڈسکنیکٹ کر کے کہاں لگانا ہے؟ اگر تو اس پہ اصرار کرتا رہا نا تو جان لینا کل کو یہ حیا باختی والی آواز تیری بہن بھی اٹھائے گی، تیرے گھر کے اندر اٹھے گی اور تیرے سامنے اٹھائے گی. ہم نے انشاءاللہ اپنے دل پہ قابو ڈالنا ہے، صبر کرنا ہے. جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے صبر کیا ہے نا، ایسے اللہ کا حکم سمجھ کے غیر محرموں سے تعلق توڑ دیں. پھر برائی پر ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر. موقع ملے تو برائی، بدکاری، غلط تعلقات نہیں قائم کرنے. اور تیسری بات آزمائشوں پہ صبر. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. ام سلیم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والد. انس بن مالک کے جو باپ تھے نا، مالک بن نضر، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے. تو ان کی والدہ ام سلیم نے شادی کی تھی دوسری، اور کس سے؟ ابو طلحہ سے. ابو طلحہ سے بچہ پیدا ہوا، بیمار فوت ہو گیا. گھر میں اعلان کر دیا کہ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ آتا ہے نا بتائے گا کوئی نہیں، جیسے انکوائری کر رہا ہے، بتائے گا کوئی نہیں کہ بچہ فوت ہو گیا. بیمار تھا نا بچہ. خامد گھر آیا، ابو طلحہ پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہا پہلے سے زیادہ استراحت میں ہے، سکون میں ہے. یہ اسپیشلی خواتین کے لیے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہوتی. کہا پہلے سے سکون میں، کھانا دیا، کھانا کھایا، رات بسر کی، خلوت صحیحہ حاصل کی، غسل کیا. پھر بتایا کہا ابو طلحہ یہ محلے کے اندر لینا دینا ہوتا ہے. اگر ایک گھر والے دوسرے کو کچھ چیز دیں آریا کن، اور جب وہ واپس مانگیں تو کیا یہ حق بجانا نہیں واپس مانگنے میں؟ کہا ہاں حق بنتا ہے، جس نے چیز دی ہے کسی کو استعمال کرنے کے وہ واپس کرے. کہا پھر تیرا بیٹا جس نے دیا تھا نا وہ لے گیا، وہ مالک لے گیا. غصے میں آ کے کہا تو نے کھانا دیا، رات میرے ساتھ بسر کی، تو نے بتایا نہیں. غصے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہا کہ یہ جو معاملہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ابو طلحہ تم نے رات بسر کی، اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کہاں جاتی ہے؟ آسمان پہ. اللہ نے اسی رات سے برکت عطا فرمائی. وقت آیا اللہ نے ایک کے بدلے دوسرا بیٹا عطا کیا. حضرت انس اپنے بھائی کو ڈھکا، دودھ کوئی نہیں ملائے گا اس کو، سب سے پہلے اس بچے کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے. انس کہتے ہیں میں صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے کے اپنے بھائی کو حاضر ہوا تو دیکھ کے کہتے ہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کو بیٹا عطا کیا ہے.
بیٹا عطا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کیا، گھٹی دی، اجوا کھجور سے گھٹی دی، منہ میں چبائی، نرم کیا اور بچے کے منہ میں ڈالا، سر پہ چہرے پہ ہاتھ تھپتھپایا، پیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اور یہ بچہ عبداللہ، سفیان ابن عیینہ بیان فرماتے ہیں، کہتے مجھے انصار کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس عبداللہ سے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 اللہ کے قرآن کے قاری بھی تھے اور حافظ بھی تھے۔ اور ام سلیم نے جو صبر کیا، اور تو اتنا بڑا صبر، اتنا بڑا کلیجہ، ام سلیم نے جو صبر کیا اس کا بدلہ اللہ نے کیا عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دکھائی گئی، جنت کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ بلال کے قدموں کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی۔ آئیے ذرا ام سلیم کی بات کریں، جنت کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جنتیوں سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا ام سلیم کے قدموں کی آواز ہے۔ اور ایک روایت کا نام آتا ہے کہ میں نے ام سلیم کو اللہ کی جنت کے اندر دیکھا۔ اتنا بڑا صدمہ، عورت نے دل میں پتھر رکھا اور خامد کو پریشان نہیں کیا۔ میری بہنوں میں آپ سے ملتمس ہوں، خامد باہر سے تھکا ہوا ہے، گھر میں ساس سے سسر سے مسئلہ ہو جائے، گھر کے اور افراد سے مسئلہ ہو جائے، اللہ کے لیے اس کو آنے دیا کرو گھر میں، پہلے بیٹھ جائے، مسکرا کے پیش آیا کرو، وہ فریش ہو جائے، کھانا پیش کیا کرو، جب اس کا موڈ بڑا اچھا ہو جائے پھر اپنا مدعا، کیونکہ اسی نے تو سننی ہے بات، رکھو اس کے سامنے، اللہ کی قسم تم صبر کر جاؤ گی تو اللہ کے پاس صبر کی جزا جنت ہے۔ اور اتنا بڑا صدمہ ام سلیم نے برداشت کیا، نتیجہ کیا ملا، فائدہ کیا ہوا؟ صبر کا اللہ نے جنت کے اندر جہاں بلال حبشی کے قدموں کی چاپ ہے وہاں ام سلیم کے قدموں کی چاپ کی آواز بھی آ رہی۔ اور ہم یاد کریں اپنی زندگیوں میں، وہ ہماری سیاست کا مسئلہ، ہمارے کاروبار کا مسئلہ، میاں بیوی کا مسئلہ، میرے مذہب کا مسئلہ، دوستوں کی گفتگو کا مسئلہ، انشاءاللہ صبر جو معجزے لے کے آتا ہے، صبر جو کرامات لے کے آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا دامن ہاتھ سے تحمل سے بات کریں گے، بردباری سے بات کریں گے۔ یہ روزے کا سبب ہے۔ اور سیاسی گفتگو آج کل تو نکتہ بڑے عروج پر ہے، آج تو گھروں میں لڑائیاں، ایک بھائی پی ٹی آئی کا دوسرا لڑائیاں شروع، وہ کہتا ہے وہ اچھا ہے، وہ کہتا ہے وہ اچھا ہے، ایک گھر کا ماحول، ہمارے عداوت کی طرف مان نہیں، اور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، منہ بنا رہے ہیں کہ تو نے میرے لیڈر کو ایسے کیوں۔ سنو میں یہ فیصلہ کن بات کرتا ہوں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ آپ پریشان ہیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کر کیا رہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کبھی اتار دیتے ہیں کبھی چڑھا دیتے ہیں۔ بھائی سنو میں آپ کو رسول وسلم کے دور کی آخری بات عرض کر کے جانا چاہوں گا۔ زبیر ابن عدی، صحیح بخاری کے حدیث، زبیر ابن عدی آتے ہیں یہی ام سلیم کے بیٹے انس بن مالک کے پاس، اور آگے کہتے ہیں کہ حجاج کے ظلموں کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ حجاج نے ہمارے ساتھ یہ معاملات کیے۔ اب انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نے کہا کہ تلوار پڑھ لو، اس حاکم کی گردن اتار دو، ایسا نہیں کہا۔ مشہور ہے نا کہ مسلمان حکمران حجاج بن یوسف بڑا سخت تھا، بڑا جابر تھا، قرآن پر اعراب بھی لگوا دیے، نقطے بھی لگوائے، یہ قرآن کا کام بھی کیا۔ حاکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ جتنا مرضی وہ فاسق ہے، ظالم ہے، جو بھی ہے تم نے اس کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ تمہارا سارا مال لے جائے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پر، جب اتحاد نہیں ہے تو پھر تکری کا ناچ تمہیں امریکہ نچائے، تمہاری اسٹیبلشمنٹ کو نچائے، تمہارے سیاسی لیڈروں کو نچائے، پھر وہ بھاگ دوڑ اس کی ہاتھ میں، کیونکہ تمہارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ یاد رکھنا تم صبر کر سکتے ہو، بھائی میرے تمہارے لیے بھی حدیث ہے، صبر کرنا ہے کب تک؟ ساتھ میں کہ ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا،
کرتے ہو پرانے دور جاؤ مشرف ہی چنگا سی اس وقت ہم بھی گالی گلوچ سارے پھر کہا جی وہ فلانا دور بھی اچھا تھا وہ تو یہ رسول اللہ اس دور میں اور ساتھ پتہ کیا فرمایا انس بن مالک کہا سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہا یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی انہوں نے کہا تھا صبر کرنا ہے ہر آنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا کب تک صبر کرنا ہے حتی تلقوا ربکم یہاں تک کہ تمہاری رب سے ملاقات ہو تو ہمارے لیے میرے بھائیوں گفتگو کے اندر بھی صبر ہے ملکی پس منظر جو حالات ہیں ان کے پس منظر کے اندر بھی صبر ہے ہم اپنے اعمال درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ